السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن ملاحظہ فرمائیں۔ آج سورہ بقرہ کی 215 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں 2 مرتبہ خیر کا لفظ آیا ہے۔ ایک انفاق خیر ہے، ما انفقتم من خیر، اور دوسرے عمل خیر، کار خیر ہے، جس سے صاف اعلان یہ ہے کہ اگر پیسہ نہ بھی ہو، مال نہ بھی ہو، تو عمل خیر سے، نیک کام سے انسان خیر اور بھلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ اچھے کاموں کو کر کے انسان بھلائی، خیر تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، روایت میں یہ ہے کہ لا صدقۃ ورحم وذو رحم محتاج، انسان صدقہ دیتا ہے، غیروں پہ خرچ کرتا ہے، جبکہ اس کے رشتہ دار، جو اس کے سگے رشتہ دار ہیں، ذو رحم جنہیں کہا گیا، وہ محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر صدقہ دے رہا ہے انسان غیروں کو، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ لہذا انفاق کرنے میں، خرچ کرنے میں اہم اور زیادہ اہم دونوں کو سمجھنا چاہیے، اہم اور مہم کو۔ جو زیادہ اہم ہے اس کو ہمیں یعنی سمجھ کے، پرکھ کے، مکمل احتیاط، محبت، پیار، خلوص کے ساتھ ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے پاس احکام 5 ہیں، 5 حکم ہیں، واجب، مستحب، مکروہ، حرام، مباح۔ اسی طریقے سے انفاق کو بھی انہی 5 حکم میں بانٹا گیا ہے۔ انفاق بھی کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے۔ وہ انفاق جو واجب ہے، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا، زکوٰۃ واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، کفارات جو ہیں وہ واجب ہیں، فدیہ دینا واجب ہے، شوہر کے لیے بیوی بچوں کا نفقہ، یعنی ان کے لیے کھانا پینا، نفقہ فراہم کرنا، یہ سب واجب قرار دیا گیا، یہ انفاق واجب میں آتا ہے۔ مستحب، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یتیموں کی نوازش کر کے انہیں کچھ مال دینا، رشتہ داروں کو یعنی دوستوں کو کچھ ہدیہ، تحفہ دینا، یہ سب مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مکروہ وہ انفاق ہے جیسے اپنے رشتہ داروں کو ہوتے ہوئے، ضرورت مند ہیں رشتہ دار، انہیں چھوڑ کر غیروں کو ہی مدد کر رہا ہے انسان، تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور حرام کیا ہے؟ مال چھین کر انفاق کرنا، دوسرے کا مال غصب کیا، چھینا اور اس کو انفاق کر رہے ہیں، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ گناہ میں خرچ کر رہے ہیں، غلط کاموں میں لے جا کے خرچ کر رہے ہیں، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور مباح، دوسروں کو دینا، مدد کرنا، مثلا اس کا خرچ چل رہا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کو اور اچھا بنانے کے لیے، اور ذرا سا آرام و سکون دینے کے لیے، آسائش میں دینے کے لیے دینا، یہ مباح قرار دیا گیا ہے، نہ یہ مستحب ہے نہ ہی واجب ہے، یہ مباح قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، دیکھیں انفاق کی قسم اور کہاں خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یہ سب تعلیمات الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وحی الہی نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں طے کرنا چاہیے، قرآن و حدیث سے معلوم کرنا چاہیے کیسے ہم انجام دیں۔ اسی طریقے سے
فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں وَأَسِبْ بِي سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِلْبِرِّ فِيمَا أَنْفَقُ مِنْ، اے اللہ ہماری ہدایت کر، کس چیز میں ہدایت کر؟ نیک راہ میں انفاق کرنے کی ہمیں ہدایت فرما، یہ امام فرما رہے ہیں۔ دوسرا پیغام، لوگوں کا سوال کرنا خداوند عالم کی طرف سے عنایت ہوتی ہے اور جواب کا سبب بنتا ہے۔ جب لوگ آ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں تو خدا جواب دے رہا ہے۔ تیسرا پیغام، انفاق بڑے کاموں سے بھی کیا جا سکتا ہے، چھوٹے کاموں سے، ہر طرح کے کاموں سے انفاق کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا پیغام، مال اور ثروت اگر اہل ایمان اور مومن بندوں کے پاس ہوتی ہے تو یہ سب کار خیر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب اہل ایمان کے پاس ہوتی ہے، اہل ایمان اسے نیکی اور بھلائی میں خرچ کرتے ہیں تو نیکی اور بھلائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پانچواں پیغام، انفاق ہمیشہ اچھی چیزوں جو پسندیدہ ہیں، جو واقعاً اچھی ہیں، ان چیزوں میں، ردی مال سے انفاق نہیں کرنا چاہیے، خراب مال سے انفاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اچھی پسندیدہ چیزوں سے جو مرغوب ہیں۔ جو چھٹا پیغام، صرف مال سے انفاق نہیں ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہے تو ہی انفاق کرے، نہیں، ہر قسم کے فائدہ پہنچانے کو انفاق کہا گیا ہے۔ اپنے جسم سے، ہاتھوں سے مدد کر کے، زبان سے مدد کر کے، جس طریقے سے بھی مدد کر رہا ہے انسان، یہ سب کو انفاق کہا گیا ہے۔ ساتواں پیغام، مال انفاق کرنے کی بہترین جگہ، یعنی بہترین لوگ کون ہیں جن پر مال انفاق کیا جائے؟ والدین ہیں اور رشتہ دار ہیں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے والدین پہ خرچ کرو اور اپنے قرابت داروں پہ، خونی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ آٹھواں پیغام، رشتہ داروں پہ انفاق کرنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، خاندان کے رشتے آپس میں مضبوط ہوتے ہیں۔ غیروں پر انفاق کرنے سے ان کے مال کی کمی دور ہوتی ہے۔ یتیموں پہ انفاق کرنے سے ان کو مال کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، محبت کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، کہ جو یتیم ہونے کی صورت میں وہ یہ احساس کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، ان سے وہ محبت کا احساس وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غربت زدہ یعنی جو لوگ ہیں تو اونچ نیچ اور طبقاتی نظام ختم ہو جاتا ہے انفاق کرنے سے۔ نواں پیغام، حکیم اور دانا وہی ہے جو جواب دینے میں ایسی باتوں کو بیان کرے جو سامنے والے نے سوچا بھی نہ ہو۔ اب اسی آیت میں سوال کیا جا رہا ہے کہ انفاق کیسے کریں، پوچھا گیا کہ کیا انفاق کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں یا رسول اللہ؟ جواب اللہ کیا دے رہا ہے؟ کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے، یعنی جو کچھ بھی دے سکتے ہو لوگوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ جو حقدار ہیں ان کو بیان کر دیا ہے خداوند عالم نے کہ حقدار کو پہنچا دو۔ کہاں انفاق کرے؟ سارے حقدار تک کو پہچنوا دیا کہ یہ حقدار ہیں، یہ حقدار ہیں، یہ حقدار ہیں، ان کو خرچ کرو۔ 10واں پیغام، اسلام امتیاز اور برتری، اونچ نیچ، طبقاتی نظام کو قبول نہیں رکھتا ہے، اس لیے محروم لوگوں کی بھرپور حمایت کیا ہے۔ جو نادار ہیں، محروم ہیں، فقیر ہیں، ان کی بھرپور حمایت اسلام میں کی گئی ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو غربت زدہ مسافر ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، انہیں عطا کرنا چاہیے۔ 11واں پیغام، نیک عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا۔ اب یہ نیک اعمال کھلم کھلا اور آشکار طریقے سے کیے جائے یا مخفی اور خاموشی کے ساتھ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے باخبر ہے، اللہ کسی کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ 12واں پیغام، اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال سے، تمام کاموں سے باخبر ہے۔
اور جب یہ اللہ باخبر ہے تو یہی ہمارے لیے بہترین انعام ہے کہ خدا ہمارے کاموں سے باخبر ہے. اس سے نیک کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے انسان اللہ کے لیے نیک کاموں کو انجام دیتا ہے. عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے کہ زندگی کا ہر قدم نیکی کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اگر مال سے نہیں کر سکتے، نوجوان ہو، جوان ہو، غافل نہ ہو، مال سے نہیں مدد پہنچا سکتے تو اپنی طاقت سے کام کرنا چاہیے. لہذا ہر جوان، نوجوان، سب کو، جتنے انسان ہیں سب کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایسے راستے پہ قدم بڑھانا ہے کہ جس سے لوگوں تک ہم اپنی بھلائی نیکی کو پہنچا سکیں. خدایا ہمیں اپنے نیکی کرنے والے اور نیکی خیر پہنچانے والے بندوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.